سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو منصب تعلیم عطا فرمایا اور انبیاء اور رسل انسانیت کو اعلیٰ انسانی اقدار سکھانے کے لیے تشریف لائے اور رب تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بھی یوں ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کے حلقے کو پسند فرمایا اور اس میں تشریف فرما بھی ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تربیت فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن انسانوں پر محنت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے پہلے ان کا انداز زندگی وہ یکسر مختلف تھا. وہ لوگ اور طرز کی زندگی گزارتے تھے، تعلیم و تربیت سے دور کا تعلق نہیں تھا. چند گنے چنے لوگ وہ کچھ تہذیبی اقدار رکھتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت مدینہ سے پہلے مکہ میں دار ارقم اور مدینہ میں صفا کے چبوترا میں درسگاہ قائم فرمائی، جہاں پہ صحابہ کرام کو کتاب و حکمت کی تعلیم دی جاتی تھی، جہاں پہ انہیں حلال و حرام کے مسائل بتائے جاتے تھے، جہاں پہ انہیں تہذیب و اخلاق کے حوالے سے تعلیم دی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس، انداز تعلیم وہ انتہائی عمدہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کے لیے آنے والے صحابہ کرام کو خوش آمدید کہتے، ان کا استقبال فرماتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ ان قریب قومیں تمہاری طرف آئیں گی اور تم سے علم حاصل کریں گی، تو انہیں خوش آمدید کہنا اور انہیں علم سکھانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک طالب علم کی حیثیت سے کو اس کی حیثیت کے مطابق، اس کی ذہنی سطح کے مطابق اور اس کی استعداد کے مطابق اس کو تعلیم دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنے والا ہر شخص وہ اس بات کو محسوس کرتا تھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف مخاطب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں محبت دیتے تھے، اپنائیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے شاگردوں کو اپنے قریب کرتے اور کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی بھی فرماتے. انداز تدریس میں اور طریقہ تعلیم میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ آپ طالب علم کو جتنے اچھے انداز سے مخاطب کریں گے اس کی توجہ اتنی زیادہ حاصل ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شاگردوں کو، اپنے صحابہ کو، ان کو خوبصورت القاب سے، خوبصورت ناموں سے ان کو مخاطب فرماتے، اور جب مکمل توجہ ان کی حاصل ہو جاتی تو پھر ان کو وہ مسئلہ سمجھا دیتے تھے.
اگر سائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال پوچھتا تو آپ مکمل طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے، اس کی بات کو سنتے اور اسے جواب دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موضوع کے مناسب اشارے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مومن کی صفات بیان فرمائی، اور جسے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مومن کی مثال دوسرے مومن کے لیے اس عمارت کی طرح ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو، اپنے شاگردوں کو احسن طریقے سے محسوس سے غیر محسوس کی طرف لے جاتے تھے، ان کو آسان سے مشکل کی طرف لے جاتے تھے، اور معلوم سے غیر معلوم کی طرف لے جاتے تھے۔ جیسا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا، اس سے پتے گرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ابو ذر، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے سارے گناہ یوں ہی جھڑ جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، اگر آپ کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور اس میں آپ ہر روز 5 بار غسل کرتے ہوں تو کیا آپ کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر بھی گناہوں کی میل کچیل نہیں رہتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات کو سمجھا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز اپنایا، اور جدید طریقہ تعلیم کے اندر اسے بڑی اہمیت حاصل ہے کہ محسوس سے غیر محسوس کی طرف کس طرح طالب علم کو لے جایا جاتا ہے، آسان سے مشکل کی طرف کس طرح طالب علم کو لے جایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم سب سے پہلے عمل کے ذریعے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات سمجھانا چاہ رہے ہوتے اس کی عملی صورت پہلے پیش کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام، ان میں ہمیں اعلیٰ پائے کے لوگ بھی ملتے ہیں، ان میں ہمیں مفسرین قرآن بھی ملتے ہیں، ان میں ہمیں محدثین بھی ملتے ہیں، ان میں ہمیں فقہ کے بڑے نام بھی ملتے ہیں، ان میں ہمیں تاریخ کے حوالے سے بڑے نام ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طالب علم کو اس کی استعداد کے مطابق توجہ دی، اور ہر طالب علم کو اس کی قابلیت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھایا اور اس کو علم کا ایک بڑا ذخیرہ عطا فرمایا۔ آج کا معلم، آج کا استاذ اگر اپنے اندر وہ اعلیٰ صفات پیدا کر لے، اپنے اندر انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لے، اپنے اندر تعلیمی قابلیت پیدا کر دے، امانت اور دیانت کے اوصاف لے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کر لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، آپ کے طریقہ تعلیم کو اپناتے ہوئے وہ اس فریضہ کو سر انجام دے، تو ایک پڑھا لکھا معاشرہ، ایسا معاشرہ جس میں دیانت، امانت، سچائی، ایمانداری کو فروغ ملے، ایسا معاشرہ جہاں پہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جائے، ایسا معاشرہ جہاں پہ کسی کی حق تلفی نہ ہو، ایسا معاشرہ
جہاں پہ اپنے فرائض کو سر انجام دینا وہ سب سے بڑی فکر مندی ہو، ایسا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تدریس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على